علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضور سیدنا سرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھاما تو پھر تھام کے ہی رہ گئے اور اس کو چھوڑا نہیں۔ ہر پریشانی، ہر ٹارچر، ہر اتیاچار آپ پر ہوا، بہت پریشان کیا گیا، آپ کو مارا گیا، دھوپ میں لٹایا گیا، آگ کے انگاروں پہ سلایا گیا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آج انہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے، جن کے نام سے، جن کی یاد سے، جن کے ذکر سے ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے، ہمارے ایمان کو پختگی ملتی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا مختصر بیان ہونے والا ہے، آپ قاعدے سے پڑھیے، اس کو سنیے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیے، اول آخر درود پاک پڑھیے، اور آپ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کیجیے، اور دل میں کوئی نیک ارادہ رکھیے، انشاءاللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کے صدقے میں آپ کی وہ نیک مراد ضرور پوری ہوگی۔ تو سنیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر بیان کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے بعد بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، بہت زیادہ ٹارچر، بہت زیادہ آپ کو ستایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق بے مثال ہیں، خلیفہ اول ہیں، وہ گزر کر جا رہے ہیں، اور آپ کو ان کی پریشانی، حضرت بلال کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ آپ کا جو آقا تھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پہلے لوگوں کی بکری ہوا کرتی تھی، منڈی لگتی تھی، عورتیں مرد بکتے تھے، غلام بنا لیا جاتا تھا، پھر جو ان کو خرید لیا کرتا تھا وہ جیسے چاہتا ان کا مالک بن جاتا تھا، اور وہ ہر طرح سے ان پر ٹارچر کرتا، پریشان کرتا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک جو تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ کیا نام تھا؟ امیہ بن خلف، اور یہ کافر تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو جب اس کو پتہ چلا تو یہ ان کو بہت زیادہ ستانے لگا، دھوپ میں ڈال دیتا تھا۔ صاحب، عرب کی دھوپ پتہ ہے آپ کو؟ عرب کی دھوپ اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ وہاں پرندہ مرتا ہے تو وہ سڑتا نہیں ہے بلکہ سوکھ کر کباب بن جاتا ہے، بالکل کباب بن جاتا ہے، اتنی سخت وہاں کی دھوپ ہوتی ہے، اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے، ریتا ہوتا ہے، بالو بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ آپ گرمی کے موسم میں کبھی کبھی آپ نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا، انوبھو کیا ہوگا، جلتی ہوئی زمین پہ آپ پیر رکھ کے دیکھیے کیا حال ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیا کرتا تھا، وہ آپ کی زبان باہر نکل جاتی تھی، بہت بری طرح سے آپ کو مارتا تھا، ستاتا تھا، اور کیا کہتا تھا کہ تم اپنے نبی کا نام لینا چھوڑ دو، تم اپنے نبی کا نام لینا چھوڑ دو۔ حضرت بلال کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، احد احد کہتے تھے، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ وہ کہتا تھا بہت سارے معبودوں کو، بہت سارے ان کی کیا کہتے ہیں بتوں کی پوجا کرو۔ حضرت بلال فرماتے نہیں، اللہ ایک ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن کو تھاما ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ امیہ بن خلف سے کہتے ہیں کیا تو اس کو پریشان کرتا ہے؟ تو کہتا ہے آپ کو زیادہ درد ہو رہا ہے تو اس کو خرید لیجئے، آپ اس کو خرید لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے پاس ایک غلام ہے، بہت ہی اچھا غلام ہے، اور اس بلال سے زیادہ محنتی ہے، اس سے زیادہ توانا ہے، طاقتور ہے۔ تو ان کا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے سونا بھی مانگا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کتنا سونا دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 5 اوقیہ سونا دیا۔ 5 اوقیہ سونے کا مطلب یہ ہوا 32 تولہ سونا۔ کتنا؟ 32 تولہ سونا دیا۔ جب اتنی بھاری بھرکم رقم آج کے حساب سے آپ نکالیں گے تو 32 تولہ سونا پتہ ہے آپ کو کتنے کا بنتا ہے؟ آج میں نے دیکھا تو وہ 15 اور 16 لاکھ کے بیچ بنتا ہے، یعنی 15 سے لے کر 16 لاکھ کے بیچ میں وہ سونا بن رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، بلکہ اسی کے مالک نے کہا کہ اگر تم اڑ جاتے تو میں اس کو 1 اوقیہ سونے میں بھی دے دیتا، جس کے لیے آپ نے 5 اوقیہ سونا خرچ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو نہیں جانتا ہے، ارے جوہری کو جوہری پہچانتا ہے، سونے کو جوہری پہچانتا ہے، ہیرے کو جوہری پہچانتا ہے، تجھے کیا اس کی پہچان؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے
100 اوقیہ سونا مانگتا، 100 اوقیہ سونا مانگتا تو میں تجھ کو دے دیتا۔ اب میں یہاں ایک آپ سے کوشچن کروں گا، کوشچن وہ یہ ہے 5 اوقیہ سونے میں 32 تولہ سونا بنتا ہے، تو پھر 100 اوقیہ سونے میں کتنے تولہ سونا بنے گا؟ آپ کمنٹ باکس میں پلیز لکھ کر بھئی بتائیں، میں نے اس کو جوڑنے میں رہ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کیا بولا؟ 5 اوقیہ سونے میں 32 تولہ سونا بنتا ہے، تو پھر 100 اوقیہ سونے میں کتنے تولہ سونا بنے گا؟ آپ پلیز کمنٹ باکس میں یہ لکھ کے مجھے ضرور بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خرید لیا، اللہ اکبر، اور پھر وہ مقام ملا آپ کو، اسلام میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا وزیر خزانہ بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا گیا، کہا پڑھو بلال اذان، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چڑھا دیا، وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ رتبہ دیا، وہ اعجاز دیا، وہ رسپیکٹ دی۔ زمانہ آج ان کا نام ادب سے لیا کرتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، دیکھیے اپریشیٹ، آج ہم کو اپریشیٹ کرنا نہیں آتا ہے، آج ہم کو ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں ہمیں مطلب یہ کہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کس طرح سے اپریشیٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے حضرت بلال کی پرشنسا کر رہے ہیں، کس طرح سے حضرت بلال کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کس طرح سے حضرت بلال کی تعریف فرما رہے ہیں رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے بلال، تم کون سا کام کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے، اللہ اکبر، میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی چلنے کی آواز کو سنا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرما رہے ہیں، بلال حبشی کا دل، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت بلال نے اپنے آقا کے جوتے اٹھا لیے تھے۔ آپ دیکھیے اسلام کہاں کتنا مرتبہ دیتا۔ حضرت بلال نے اپنے آقا کے جوتے اٹھا لیے تھے، تو اس آقا نے، اس مالک نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ تیری ہمت ہو گئی، میرے جوتوں کو تو نے ہاتھ لگا دیا۔ اب آپ اس کو دیکھیے، پیارے آقا فرمانا، بلال، ہم نے تمہارے جوتوں کی چلنے کی آواز کو جنت میں سنا ہے۔ کیا رسپیکٹ دے رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپریشیٹ کر رہے ہیں، کیا پرشنسا کر رہے ہیں۔ حضرت بلال کا سینہ کتنا چوڑا ہوا ہوگا کہ ایک دور میرا وہ تھا کہ میں نے اپنے آقا، اپنے مالک کی جوتوں کو ہاتھ لگایا تھا تو اس نے مجھے بہت مارا تھا۔ کیسے کیسے مقام ملے حضرت بلال کو، کعبے کی چھت پہ پیارے آقا نے چڑھائے۔ اذان دیجیے، مؤذن اول ہیں دنیا میں، جتنے بھی اب تک مؤذن آئیں گے اذان دینے والے، سب کے آقا ہیں، سب کے سردار ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی سنیے آخری بات کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بلال مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاؤ از دیٹ پاسبل، یا رسول اللہ یہ کیسے پاسبل ہوگا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سواری کی نکیل پکڑ کر خادم کی حیثیت سے حضرت بلال میرا پروٹوکول کرتے ہوئے آگے آگے مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اور بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ویڈیو بناؤں، میرا دل تو کرتا ہے، آپ ضرور اس کو بتائیے مجھ کو، انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیو بناؤں گا۔ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، حضرت بلال اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ضرور کیجیے۔ اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ میں ہوں کبیر احمد قادری۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی طرح کی ہم روزانہ آپ کو ویڈیو دیتے رہتے ہیں، کون سی تاریخ میں کون سے اولیاء اللہ کا عرس ہے، تاریخ کا فاتح ہے، کب میلاد ہے، کب کس کا انتقال ہے، کب کس کا وصال ہے، یہ سب ہم آپ کو نئی نئی تازہ جانکاری دے سکتے ہیں۔ آپ قرآن اور اردو بھی ہمارے چینل سے آرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی بدلنے کے لیے زندگی کے بعد بھی، زندگی کے پہلے